السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو داود ٹی وی۔ آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا اسلامی قصہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جیسا کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن محترم تھا۔ مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعے کی نماز فرض ہے، جمعے کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں دخل انداز ہوں۔ عورتیں، بچے، مسافر اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلزم کے کنارے شہر ایلا میں رہتی تھی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ ہے کہ ہر ہفتہ اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھیں، یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتی۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا، سوچنے لگے کہ کس تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی برہمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان عقل مندوں نے یہ حل سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت گہرے غار کھود دیں اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا دیں۔ جمعے کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جائیں، اور اتوار کے دن گڑھوں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کیں، جس سے یہ بڑے مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل جاری رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے۔ ان کی 3 جماعتیں بن گئیں، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسری اس سے منع کرنے والوں کی، اور تیسرے خاموش رہنے والوں کی۔ یہ لوگ کل 12,000 تھے، باقی سب شکاری۔ جبکہ شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا دیے اور کہا، ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے نہ ہم پر عذاب، ورنہ ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اے بے وقوفو، قید کرنا ہی تو شکار ہے۔ جس سے کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے، اس نے شکار کر لیا، کھائے یا نہ کھائے تو آج ہی کھائے یا کسی دوسرے دن۔ غرض یہ کہ ہفتے کے دن تمہیں شکار سے منع ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم مچھلیاں جو ہے پکڑنے سے باز آ جاؤ۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امن کیوں ملتی؟ تب داؤد علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اے بے وقوفو، قید کرنا ہی تو شکار ہے۔ جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے، اس نے شکار کر لیا، کھائے نہ کھائے، اور کھائے تو آج ہی کھائے یا کبھی۔ وقت غرض یہ ہے کہ ہفتے کے دن تمہیں شکار سے منع کیا گیا ہے، نہ کہ فقط ہاتھ میں پکڑنے کی یا کھانے کی۔ اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امن کیوں ملتی؟ تب داؤد علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آ گیا اور رات میں یہ سب کے سب بندر بن گئے۔ ان کی عقل و حواس تو باقی رہے مگر ان کی قوت گوئی جاتی رہی اور جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت اس محلے کو لوگوں نے دیکھا، نہ تو اس محلے سے کوئی آدمی آتا ہے اور نہ کوئی آواز، نہ کوئی دھواں وغیرہ نکلتا ہے۔ تو یہ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھر میں داخل ہو گئے اور وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سارے جو ہیں وہ بندر بنے ہوئے ہیں۔ تو ان کے جو ہے وہ بندر بنے ہوئے ہیں، ان کے قریب آتے ہیں، ان کے کپڑے سونگھتے ہیں اور روتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع نہیں کیا تھا اور خدا کے عذاب سے نہیں ڈرایا تھا؟ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو ان کی رخساروں پر بہتے تھے۔ اس حال میں ان کو 3 روز گزرے اور سب ہلاک کر دیے گئے، نہ کوئی باقی بچا اور نہ ان کی نسل چلی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ موجودہ بندر انہی کی نسل میں سے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔
ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان سے پہلے بندروں کی اولادوں میں ہی ہیں، کیونکہ صحیح روایت ہے کہ کوئی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، اور نہ ہی اس کی نسل چلتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور ایک اچھا سا کامنٹ چھوڑتے جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔